اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عامر حضور ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈیلی وظائف ود عامر حضور۔ دوستان گرامی قدر، قرآن پاک کی سورتوں کے جو فوائد ہیں انسان کے لیے، اللہ پاک نے ان سورتوں کے اندر رکھے ہیں۔ 114 سورتیں ہیں اور ہر سورت میں انسان کے لیے فوائد ہی فوائد ہیں۔ تو اس حوالے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں مفصل ویڈیو ایک ریکارڈ کرا چکا ہوں، آپ نے دیکھی ہوگی۔ اس میں مختلف فوائد جو انسان کے لیے اللہ پاک نے رکھے ہیں وہ میں نے عرض کی۔ آج قرآن پاک کی دوسری سورہ بقرہ، اس کے میں فوائد مختصراً آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے انسان کے لیے کون کون سے فوائد رکھے ہیں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آئیے سورہ بقرہ کے اوپر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورہ ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ سورہ بقرہ کو مسلسل 3 دن اور 3 رات تک پڑھیں، ایک مرتبہ دن کو پڑھیں اور ایک مرتبہ رات کو پڑھیں، اور 3 دن تک آپ یہ عمل اگر دہرائیں تو انشاءاللہ العالمین آپ کے گھر میں جو شیاطین اور جنات وغیرہ رہتے ہیں نا، وہ بھاگ جائیں گے۔ بعض دفعہ تو جنات ہوتے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، جنات بھی اور شیاطین بھی۔ تو آپ سورہ بقرہ کی 3 دن تک، ایک مرتبہ رات کو ایک مرتبہ دن کو، اب 3 دن تک لگاتار آپ تلاوت کیجیے اونچی آواز کے ساتھ۔ تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، عورت بھی پڑھ سکتی ہے، مرد بھی، اور آپ اپنے محلے کے قاری صاحب کو بلا کے بھی پڑھوا سکتے ہیں، یا آپ اپنے موبائل میں سورہ بقرہ کی تلاوت یوٹیوب وغیرہ سے نکال کے اونچی آواز میں لگا کے رکھ دیں۔ 3 دن تک آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العالمین آپ کے گھر سے جنات اور شیاطین جو ہے نا وہ بھاگ جائیں گے۔ اچھا، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی بھی آتی ہے نا، آیت الکرسی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں گندم، جیسے دیہاتوں میں ہر کوئی اپنے گھر میں گندم ذخیرہ کرتا ہے، تو اگر آپ سورہ یہ آیت الکرسی جو ہے ایک کاغذ پر لکھ کر آپ اپنے گھر میں کسی بھی جگہ اسے محفوظ کر کے رکھ دیں، جہاں پہ آپ نے اپنی گندم رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کسی بھی جگہ لٹکا دیں، تو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو وہ آپ کی گندم گھر میں رکھی ہے یا کسی سٹور میں رکھی ہے، چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گی، اور دوسرا وہ جو گندم کو گھن لگ جاتا ہے، یعنی گندم خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، آٹا مٹی ہو جاتی ہے، تو دیہات میں کہتے ہیں ابھی گھن لگ گیا۔ یہ آیت الکرسی آپ لکھ کے کاغذ پہ لٹکا دیں گے تو ایک تو چوروں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، چوری نہیں ہوگی، اور دوسرا آپ کی گندم خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ العالمین۔ جو لوگ اپنے دیہاتوں میں ہوتا ہے نا بھڑولوں میں ڈال دیتے ہیں، تو انشاءاللہ العالمین اس میں آپ یہ آیت الکرسی لکھ کے تو دانوں کے ساتھ ہی، گندم کے ساتھ ہی ڈال دیں، آپ کے دانے جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوں گے، انہیں گھن نہیں لگے گا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی دکان ہے، کسی بھی چیز کی دکان ہے آپ کی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی دکان میں برکت نہیں ہے، زیادہ گاہک نہیں آتے، زیادہ بکری نہیں ہوتی، اور اکثر و بیشتر آپ کی دکان میں کوئی چوری بھی ہو جاتی ہے یا چوری ہونے کا آپ کو خطرہ رہتا ہے، تو آپ آیت الکرسی لکھ کے یا کسی سے لکھوا کے اپنی دکان کی سب سے اوپر والی جگہ پہ اسے آپ نا دیوار میں آپ گاڑ دیجئے، لگا دیجئے، کسی کہہ لیں کہ سولوشن کے ساتھ، یا جس طرح بھی آپ لگانا چاہتے ہیں، کیل وغیرہ لگا کے وہ آپ یہ آیت الکرسی لکھ کے آپ اپنی دکان میں لگا دیجئے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو آپ کی دکان کی حفاظت ہوگی، ڈاکو چور لوٹ نہیں سکیں گے،
چوری نہیں ہوگی۔ اور دوسرا انشاءاللہ العالمین آپ یہ کر کے دیکھیے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بکری میں بھی اضافہ ہوگا، دکان میں برکت بھی پڑے گی، روزی میں بھی انشاءاللہ العالمین برکت پڑے گی، اور آپ آہستہ آہستہ بالکل ہی نا دکان کے حوالے سے تمام پریشانیوں سے آپ جو ہے نا وہ انشاءاللہ العالمین باہر آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جی اگر کسی خواتین و حضرات کی اولاد کے جو فرائض ہیں وہ آپ باوجود کوشش کے پورا نہیں کر پا رہے، مثلا بیٹی ہیں ان کی شادی کرنی ہے، بیٹوں کی شادی کرنی ہے، اور آپ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے ان فرائض سے ہم سبکدوش ہو جائیں، باوجود کوشش کے آپ نہیں سبکدوش ہو پا رہے، تو آپ اس طرح کیجئے کہ 170 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، 170 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد کسی پانی پر دم کر کے اپنے گھر میں جناب اس کے چھینٹے لگا دیں، تو اور بعد میں بچا ہوا پانی وہ جو ہے تھوڑا سا پی بھی لیں، تو دو فوائد ہوں گے۔ ایک تو بہت جلد اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے ایسی مدد کریں گے کہ آپ کے بچوں کے رشتے بھی اچھی جگہ پہ طے ہو جائیں گے، ان کی شادی بھی انشاءاللہ العالمین جہاں آپ چاہیں گے ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو انشاءاللہ العالمین یہ آپ کیجئے، مسلسل کیجئے، 170 مرتبہ آیت الکرسی آج پڑھیے، پھر کل پڑھیے، 11 دن تک پڑھیے، آپ کے بچوں کے فرائض بھی انشاءاللہ فوراً پورے ہو جائیں گے، اور آپ نے اگر کسی کا قرضہ دینا ہے تو آپ کا قرضہ بھی انشاءاللہ العالمین بہت جلد جو ہے نا وہ اتر جائے گا۔ اچھا جناب، اس کے علاوہ اگر آپ روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، بے روزگار پھر رہے ہیں، آپ کو کہیں ملازمت نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، اور آپ کا جو ہے کاروبار بھی نہیں چل پا رہا، تو آپ اس طرح کیجئے کہ 101 مرتبہ آیت الکرسی 11 دن تک پڑھیے، اور پھر اپنے اوپر دم کر دیجئے 101 مرتبہ۔ اس سے کیا ہوگا، آپ جہاں بھی انٹرویو دینے جائیں گے فوراً آپ کو نوکری مل جائے گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اور آپ کے کاروبار میں بھی انشاءاللہ العالمین برکت اور اضافہ ہوگا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ بلغمی بیماری ہوتی ہے، بلغم کی بیماری، بلغمی کھانسی ہو گئی، اندر سے کھانسی کے ذریعے ہر وقت بلغم نکلتا رہتا ہے، اور اس سے آپ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو پھر آپ نے اب پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے نمک کے 7 ٹکڑے لینے ہیں۔ یہ جو موٹا نمک ہوتا ہے نا، ڈلی والا نمک، اس کے 7 ٹکڑے، 7 ڈلیاں آپ نے نمک کی لے لینی ہے، اور ہر ڈلی پہ، ہر ٹکڑے پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ دم کر دیں، اور روزانہ ایک ڈلی آپ نے اپنے منہ میں ڈال کے اسے چوس لینا ہے۔ آپ نے اسے رگڑ نہیں جانا، چوس لینا ہے، اور وہ چوستے چوستے وہ ڈلی ختم ہو جائے۔ 7 دن تک یہ 7 ڈلیاں آپ کھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بلغمی کھانسی بھی ختم، اور آپ کا جو بلغم آپ کو تنگ کر رہا ہے، یہ بلغمی بیماری بھی انشاءاللہ العالمین آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اچھا جی، آخر میں اگر کسی کو مرگی ہو، سورہ بقرہ کے فضائل بیان کر رہا تھا، تو زیادہ مفصل طور پہ میں نے آیت الکرسی آج بیان کی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کے بقیہ فضائل بھی بیان کروں گا۔ اگر میں ایک ہی ویڈیو میں کروں تو پھر یہ آدھے گھنٹے پہ کام جا پڑے گا، تو میں ابھی ختم کرنے لگا ہوں۔ آخری بات ہے کہ اگر کسی کو مرگی ہے، مرگی ایک بہت گندی بیماری ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ بیماری لگ چکی ہے تو اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، پانی کا گلاس بھر کے اپنے سامنے رکھنا ہے، سامنے رکھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس پر دم کر دیں، ایک چکر، پھر 7 چکر، اسی طرح کر کے آپ ہر چکر کے اختتام پہ پانی کو دم کرتے جائیں، اور وہ پانی پی لیجئے، اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ مل لیجئے۔ 7 دنوں کے اندر انشاءاللہ العالمین آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ جو مرگی کی بیماری انشاءاللہ العالمین اس سے آپ کو مکمل طور پر نجات مل جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کے حوالے سے یہ جو فضائل تھے، یہ جو فوائد تھے، آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ بہت جلد دوبارہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی صورت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔